بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا دمشق کا محاصرہ کرنا۔ وقتی کہتے ہیں کہ حجاز، یمن، ساحل عمان، طائف اور حوالی مکہ معظمہ سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں جو فوج آئی تھی اس کی کل تعداد 37,000 اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کمان فلسطین کے مقام پر 9,000 سوار اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحتی میں 1500 جوان عراق سے یہاں آئے تھے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی فوج کی تعداد علاوہ اس فوج کے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بھرتی کی تھی اور جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی اپنے موقع پر آئے گا، کل 47,500 تھی۔ اس میں نصف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہمراہ لے کر باب شرقی کا محاصرہ کیا اور نصف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہی، جس سے انہوں نے باب جابیہ پر پڑاؤ کیا۔ اہل دمشق نے جس وقت یہ حالت دیکھی نہایت درجہ مرعوب ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کلوس اور اسرائیل کو طلب فرما کر ان کے سامنے اسلام پیش کیا، مگر کم بختوں نے چونکہ انکار کر دیا تھا، اس لیے آپ نے حضرت زرار بن ازور کو حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو موت کے حوالے کر دیا۔ وقتی کہتے ہیں کہ مجھے معتبر رویوں سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت زرار بن ازور نے اسرائیل کو اور رافع بن عمیر الطائی نے کلوس کو قتل کیا تھا۔ جس وقت اہل دمشق کو ان کے قتل کی خبر پہنچی تو بادشاہ ہرقل کے پاس ایک خط جو اپنی حزمیت اور دونوں جنرلوں کے قتل پر مشتمل تھا لکھا۔ نیز اس میں یہ بھی تحریر تھا کہ اہل عرب نے باب شرقی اور جابیہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور وہ مع اپنی عورتوں اور بچوں کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اکثر زرخیز علاقے اور شہر فتح کر لیے ہیں۔ ہماری یا تو خبر لیجیے ورنہ ہم اس شہر کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ قاصد کو یہ خط دے کر رات کے وقت ایک رسی میں باندھ کر شہر پناہ کے دیوار سے اتار دیا۔ ہرقل اس وقت انطاکیہ میں مقیم تھا۔ جس وقت یہ خط پڑھا رونے لگا، ہاتھ سے خط پھینک دیا اور اعیان مملکت کو جمع کر کے اس طرح مخاطب ہوا: یا بنی اصفر، میں نے تمہیں پہلے ہی ان عربوں کی طرف سے متنبہ کیا تھا، ان کی بہادری سے شروع ہی میں ڈرایا تھا اور اول ہی خبردار کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ لوگ میرے اس تاج و تخت کے مالک ہوگے رہیں گے، مگر افسوس تم نے میری بات کو مذاق اور میری اس گفتگو کو لامعنی خیال کیا اور الٹے میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اب یہ چینا جو اور چھوارے کھانے والے عربی لوگ خشک اور قحط زمین سے نکل کر فواد کھاد پھلدار کثیر الاشجار اور سرسبز و شاداب ملک تک پہنچ گئے ہیں اور ان کو ہمارے ملکوں کی آب و ہوا بہت زیادہ پسند آ گئی ہے۔ ان کو اب سوائے عزم قوی اور سخت مار کے آرائی کے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر مجھے کسی قسم کی عار اور شرم نہ ہوتی تو میں ترک شام کر کے قسطنطنیہ چلا جاتا اور یہاں خود اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے ان کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ ارکان سلطنت اور اعیان مملکت متفق السان ہو کر کہنے لگے: اہل عرب کی جارحانہ حالت ابھی اس حالت کو نہیں پہنچی کہ حضور بنفس نفیس خود میدان کارزار میں تشریف لے جائیں، بلکہ والی حمص دروان نامی کو جو ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور فنون حرب میں ہم سب سے زیادہ ماہر ہے، نیز اکثر فارس کے مقابلے میں جب کہ اہل فارس نے ہم پر چڑھائی کی تھی جناب خود اس کی شجاعت دیکھ چکے ہیں، مقابلے کے لیے روانہ کریں۔ بادشاہ نے والی حمص کو بلا کر مقابلے کے لیے کہا۔ دروان والی حمص نے جواب دیا کہ اگر مجھے آپ کی ناراضگی اور غصہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اہل عرب سے لڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہوتا، کیونکہ آپ نے مجھے تمام امرائے روم کے پس پشت ڈال دیا اور ہر ایک سردار سے آخر میں رکھا۔ بادشاہ نے کہا: تمہارے مؤخر رکھنے اور سب کے بعد اس کام کے واسطے تجویز کرنے میں میری یہی مصلحت تھی کہ دراصل تمہیں میری تلوار اور پشت پناہ ہو،
تمہیں چاہیے کہ فی الفورس اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں 12,000 رومیوں پر تمہیں سردار مقرر کرتا ہوں۔ جس وقت بلک کے مقام پر پہنچو تو جو لشکر اجنادین کے پڑاؤ پر موجود ہے اسے ارض بلقا اور جیال سواد پر متفرق طور سے متعین کر کے یہ حکم دینا کہ وہ عمر بن عاص کے کسی فرد کو خالد بن ولید کے لشکر میں شامل نہ ہونے دے۔ دروان نے کہا مجھے بصر و چشم منظور ہے، میں آپ کو تب تک منہ نہیں دکھلا سکتا جب تک خالد بن ولید اور اس کے ساتھیوں کا سر لے کر آپ کے پاس نہ آؤں۔ اس کے بعد یہاں سے حجاز پر لشکر کشی کروں گا اور مکہ اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ بادشاہ نے کہا قسم ہے انجیل مقدس کی، اگر تو نے اپنے اس وعدے کو ایفا اور قول کو پورا کر کے دکھایا تو میں ان تمام ممالک جو عربوں نے فتح کر لیے ہیں تجھے جاگیر میں بخش دوں گا، اور ساتھ ہی ایک وصیت دستاویز کے طور پر لکھ دوں گا کہ میرے بعد تجھے ہی یہاں کا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے بعد ہرکل نے جنرل دروان کو ایک خلعت پہنائی، میان بند باندھا، سونے کی ایک سلیب جس کے چاروں کناروں میں 4 بیش بہا یاقوت لگے ہوئے تھے عطا کی، اور کہا جس وقت دشمن سے مقابلہ ہو اس کو آگے رکھنا، یہ تجھے مدد دے گی۔ وقتی کہتے ہیں دراصل سلیب لے کر گرجا کنیسہ میں آیا، محمودیہ تبرکہ اپنے اوپر چھڑکا، قسیسین بشیب اور پادریوں نے فتح کی دعائیں کی، کنیسوں میں جو خوشبو چلائی جاتی ہے ان کی تبخیر کی گئی۔ اس کے بعد دروان نے اسی وقت شہر کے باہر باب فارس پر خیمے نصب کیے، روم کے چند نفوس اپنی ہمراہی کے لیے منتخب کیے۔ جس وقت تمام سامان درست ہوا اور تمام فوج مکمل ہو چکی تو بادشاہ خود مع ارکان دولت کے جسر حدید تک رخصت کرنے کے لیے آیا۔ دروان بادشاہ سے رخصت ہو کر معرات ہوتا ہوا حماد پہنچا۔ یہاں سے اس نے ایک قاصد کے ذریعے اپنی اجنادین کی فوج کو حکم دیا کہ تمام راستوں اور گھاٹیوں پر پہرہ دیں اور عمر بن عاص اور ان کی فوج کو خالد بن ولید تک نہ پہنچنے دیں، اور اپنے تمام ماتحت افسروں اور رساداروں کو جمع کر کے یہ کہا میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ان عربوں پر ان کی غفلت میں چھاپا ماروں اور سب کو قید کر لوں۔ اس ترکیب سے کوئی شخص ان میں سے نہیں بھاگ سکتا۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا اور یہ راتوں رات سلمیہ اور وادی الحیات کے راستے سے چل پڑا۔ شداد بن اوس کہتے ہیں جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسرائیل اور کلوس کے قتل سے فراغت پا چکے تو آپ نے ہمیں دمشق پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ لشکریوں کے آگے آگے بعض عرب جن کے ہاتھوں میں چری ڈھالیں تھیں نکلے۔ اہل دمشق نے جس وقت ہمیں حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم پر تیروں کمینہ اور پتھروں کی بچھاڑ شروع کر دی۔ یمنی عرب بھی ان کے تیر مار رہے تھے۔ رومیوں نے شور ہنگامہ فریاد شروع کی۔ ہم چونکہ اچھی طرح ان کا محاصرہ کر چکے تھے اس لیے انہیں اپنی ہلاکت یا اسیری کامل یقین ہو گیا تھا۔ شداد بن اوس کہتے ہیں کہ ہمیں محاصرہ کیے ہوئے 20 روز گزر چکے تھے۔ کنادی بن مرہ ہمارے پاس پہنچے اور ان سے معلوم ہوا کہ اجنادین میں رومیوں نے ایک بہت بڑی جمعیت جمع کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جراح کے پاس باب جابیہ تشریف لے گئے۔ آپ سے مشورہ کیا کہ اے امین الامتہ، میری رائے ہے کہ ہم اجنادین کی طرف سے لشکر کشی کر دیں اور جس وقت خداوند تعالی ہمیں فتح دے دیں تو پھر اسی جگہ لوٹ آئیں۔ آپ نے فرمایا میں ایسی رائے کبھی نہیں دے سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں؟ آپ نے جواب دیا اس لیے کہ ہم نے اہل دمشق کو ناک چنے اچھی طرح چبو رکھے ہیں اور محاصرے میں پوری طرح سے لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں رعب بیٹھ چکا ہے۔ اگر اب ہم یہاں سے کوچ کر گئے تو یہ فرصت پا کر رسد جمع کر کے ازسر نقود پکڑ لیں گے اور پھر مشکل ہوگا کہ ہم اس جگہ آ سکیں۔ لہٰذا میری رائے ہے میں مناسب نہیں کہ ہم یہاں سے بالشت بھر بھی سکیں۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر جواب دیا کہ میں آپ کی رائے اور حکم سے سر متجاوز نہیں کر سکتا۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر باب شرقیہ پر تشریف لائے۔ دستوں کے افسروں کو حکم دیا کہ وہ اہل دمشق پر اپنی اپنی طرف سے سختی کے ساتھ حملہ کریں، اور آپ نے بذات خود باب شرقی کی طرف سے حملہ کیا۔ اہل دمشق نے آج کے حملے میں اتنی صعوبتیں اٹھائیں اور اس قدر تکلیفیں سہیں جو آج تک کسی پہلی لڑائی میں نہیں دیکھی تھی۔ سپہ سالار اعظم خالد بن ولید مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دیتے خود حملہ کرتے اور حسب ذیل رجیہ اشعار پڑھتے جاتے۔ کون شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک ہماری اس بات کو پہنچا سکتا ہے کہ ہم رومیوں کے لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ باری تعالیٰ مجدہ نے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ میں کافر کی جمعیت کو توڑ دوں اور اپنے نیزے کی پیاس رومیوں کے سرداروں کے خون سے بجھاؤں۔ بہت سے مقتول ابھی زمین پر ڈال دوں گا اور بہت سے دوست اپنے دوستوں کو روتے پھریں گے۔ مسلمان رزم کو بزم سمجھ کر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے، مگر رومی چونکہ قلعے میں بند تھے۔ اسی طرح حملوں اور محاصرے میں 21 روز گزر گئے۔ رومیوں کا حال بد سے بدتر ہو گیا۔ محاصرے نے طول کھینچا۔ بادشاہ کی طرف سے کمک کی جو امید تھی منقطع ہونے لگی۔ آخر صلح کا ارادہ کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1000 وقعے چاندی، 500 وقعے سونا اور 100 کپڑے وجاب کے عوض صلح کا قاصد بھیجا اور یہ کہا کہ اگر آپ تشریف لے جائیں تو ہم آپ کو یہ چیزیں دیں گے۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا ان چیزوں پر صلح نہیں ہو سکتی، بلکہ جزیہ اسلام یا جنگ 3 چیزیں ہیں، جسے چاہو پسند کر لو۔ قاصد نے اپنی قوم کو اس کی اطلاع دی جس سے یہ شرائط گراں معلوم ہوئیں۔ ارباب بن شداد کہتے ہیں کہ اہل دمشق حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بنسبت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زیادہ مائل تھے، کیونکہ آپ صاحب شمشیر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سن رسیدہ بزرگ اور متقی شخص تھے۔ نیز آپ نے ان سے صلح کا وعدہ فرما لیا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی دھمکی دے رکھی تھی۔ بطل اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کا حکم فرما دیا تھا کہ آپ نے اہل دمشق کو اچانک تالیاں بجاتے اور رقص کرتے اور فتح کے نعرے لگاتے ہوئے سنا۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے اور دیوار قلعہ پر نظر کی۔ وہ لوگ جو دیوار پر موجود تھے انہیں دیکھا کہ پہاڑ اور بیت لہیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نیز آپ نے دور سے ایک ایسا گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا جس کی ظلمت سے زمین و آسمان طریق ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اہل دمشق کی کمک ہے جب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً مسلمانوں کو ہوشیار کیا، تیاری کا حکم فرمایا۔ بس پھر کیا تھا، شجاعان اسلام نے ننگی تلواریں برچھے سنبھالے، گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہوئے، ہر دستہ اپنے افسر کے پاس اور ہر رسالہ اپنے سردار کے زیر نگین رکھڑا تھا۔ گسیاروں نے آ کر سپہ سالار اعظم کو اطلاع دی کہ پہاڑی کے قریب ایک لشکر جرار نظر آ رہا ہے اور غالباً وہ رومیوں کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تمام طاقت و قوت اللہ عز و جل کے ساتھ ہے۔ غازی اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب شرقی پر اپنا لشکر مسلح کر کے گھوڑے کے مہمیز کیے اور پویا کرتے ہوئے باب جابیہ پر تشریف لائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور کہا یا امین الامت، میرا ارادہ ہے کہ میں تمام لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر حریف کی فوج پر حملہ کر دوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا میری رائے نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں، کیونکہ اہل دمشق خالی جگہ دیکھ کر یہاں اپنا قبضہ کر لیں گے۔ آپ نے کہا پھر کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر صورت یہ ہے کہ ہم اپنے لشکر میں سے ایک جری شجیع بہادر اور فنون حرب کے ماہر شخص کو منتخب کر کے مقابلہ کے لیے روانہ کریں۔ اگر وہ ان سے مقابلے کی طاقت اور فتح کی کچھ امید دیکھے تو حملہ کر دے، ورنہ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ حضرت خالد
رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا، امین الامت، ہماری فوج میں ایک ایسا شخص ہے جو موت سے نہ ڈر، فن حرب کا ماہر اور بہادروں سے بازی لے جانے والا ہے، اور جس کے باپ اور چچا بھی جہاد میں شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، زرار بن ازور بن سنان بن طارق۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واللہ تم نے ایسے شخص کو منتخب کیا جو واقعی ہمت صفت موصوف، تجربہ کار اور مشہور سیرت سپاہی ہے۔ مجاہد اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ باب شرقی سے لوٹے اور آپ نے حضرت زرار بن ازور کو طلب فرمایا۔ آپ حاضر ہوئے، سلام علیکم کی اور حکم سننے کے منتظر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ابن ازور، میرا ارادہ ہے کہ میں تم کو 500 ایسے جانباز سوار دے کر جنہوں نے اپنی جانیں جنت کے عوض باری تعالیٰ مجدہ کے ہاتھ فروخت کر دی ہیں، اور جنہوں نے عالم جادوانی کو دار فانی پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کروں۔ اگر تم اپنے مقابلے کی طاقت اور لڑائی کی ہمت دیکھو تو مقابلے کے لیے ڈٹ جانا، ورنہ واپس چلے آنا۔ حضرت زرار نے کہا، یا ابن ولید، آپ نے آج میرے دل کو اتنا خوش کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلا تنہا اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم، واقعی تم اتنے چست و چلاک و بہادر ہو، مگر باری تعالیٰ مجدہ نے دیدہ دانستہ ہلاکت میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ بہتر یہی ہے جن بہادروں کو میں نے تمہارے ساتھ جانے کے لیے منتخب کیا ہے ان کو اپنے ہمراہ لے جاؤ۔